بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں صبح کا وہ لمحہ جب آپ آنکھ کھولتے ہیں، گھر میں خاموشی ہوتی ہے اور ایک طرف دنیا کی مصروفیات شروع ہونے والی ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک قیمتی موقع موجود ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو کوئی مہنگی دعا، مشکل نسخہ یا حیران کن دعویٰ نہیں بتاؤں گا، بلکہ قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم اپنی نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں اور جس کے ذریعے دعا اور رقیہ کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے۔ وہ ہے سورہ فاتحہ۔ لیکن ویڈیو چھوڑنے سے پہلے ایک بہت اہم ضرور سن لے، کیونکہ قرآن سے شفا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں کہ ہم کسی بیماری کے بارے میں 100% ضمانتیں دینا شروع کر دیں۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے، اور بیماری کی صورت میں دعا کے ساتھ مناسب طبی علاج اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ اور رقیہ۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس میں اللہ کی حمد، اس کی رحمت، اس کی عبادت اور اس سے مدد مانگنے کا پیغام موجود ہے، اور صحیح حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنے کا واقعہ ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کے بعد پانی پر دم کر کے اس دعا اور تبرک کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ صاف پانی سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دل سے شفا مانگیں۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں: اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے مجھے اور تمام بیمار مسلمانوں کو کامل شفا، عافیت اور سکون عطا فرما۔ پھر پانی پر ہلکا سا دم کر کے اسے پی لیں، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے کسی ایسی مخصوص تعداد کو لازمی سمجھنا درست نہیں ہے جس کی واضح شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی بیماری میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت اور دعا ضرور کریں، لیکن ڈاکٹر کی تجویز کردہ دعا اپنی مرضی سے بند نہ کریں۔ خاص طور پر اگر سینے میں درد، سانس میں شدید تکلیف، خون بہنا، اچانک کمزوری، شدید درد، مسلسل بخار یا کوئی سنگین علامت موجود ہو تو فوری طبی مدد حاصل کریں۔ یاد رکھیں، دعا بھی، علاج بھی اور اللہ پر توکل بھی، یہی متوازن راستہ ہے۔ اور نمک والے پانی کا کیا معاملہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں پوچھا لگاتے وقت نمک ملانے سے نظر بد، حسد یا منفی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں بھی احتیاط ضروری ہے۔ نمک والا پانی گھر کی صفائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ دعویٰ کہ نمک لازماً جادو، بندش یا نظر بد کو ختم کر دیتا ہے، اس کی معتبر سائنسی دلیل موجود نہیں۔ روحانی پریشانی محسوس ہو تو قرآن، مسنون دعائیں، اذکار اور شرعی رقیہ اختیار کریں، اور ہر غیر ثابت شدہ عمل کو دین کا لازمی حصہ نہ بنائیں۔ محترم ناظرین، اصل راز نمک کے پانی کسی خاص گلاس یا کسی مخصوص رنگ میں نہیں، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور قرآن ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنے، اس سے مدد مانگنے اور اس پر بھروسہ کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے آج ایک چھوٹی سی عادت بنا لیجئے، صبح اٹھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، کچھ قرآن پڑھیں، اور پھر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد اور تمام بیمار مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ آئیے آخر میں دل سے دعا کرتے ہیں: یا اللہ،
جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر وہ کسی بیماری، پریشانی، قرض، بے چینی یا مشکل میں مبتلا ہے تو اپنے فضل سے اس کے لیے آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت اور برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، اور ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ فرما جس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما اور قرآن کو ہماری زندگی کا نور بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور مسنون دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگی میں سکون اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں صرف یہ لکھ دیں، یا اللہ مجھے شفا اور عافیت عطا فرما۔ آمین۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک جملہ کسی دوسرے پریشان انسان کے لیے امید بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، ایمان، سکون اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔